جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق میلاد سے ہے۔ آئیے کچھ دیر نبی کا میلاد پڑھ لیا جائے۔ آج سے 1500 سال پہلے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھی اس دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھتا، اس کی شعاؤں کو دیکھ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، پھر جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے 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 پہاڑوں کے ٹیلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نظر ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ غرض کہ ہندوستان سے لے کر عربستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معاذ اللہ معبود مانا جا رہا تھا۔ یہ انسان ذہن و فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر اس طرح سے گر چکا تھا اور اخلاقی اعتبار سے تو اتنا گرا ہوا تھا کہ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو اپنے شوہر کی چتا پر یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ مکان میں قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے تھے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک پوت کر اس کو جانور پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ منحوس تھی۔ یہ رواج تھا ہندوستان کا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ وہاں بعض قبیلے میں بچیوں کی پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا، ایک میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتا، بچی کو وہیں سلا دیتا، اپنے قدم کو بچی کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، بچی چیخ مارتی، اس کی زبان باہر آ جاتی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا، اور ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کا جنازہ نکل چکا تھا۔ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، لوگ شراب پی پی کر اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا، یتیموں کے مال کو غصب کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ہر طرف سے رونے کی صدا آ رہی تھی، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے مبعوث فرمایا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا۔ نبی جب سویرے سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے فوراً ایک سوال کیا کہ میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں کیوں نہیں آئے، یا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو عقل نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، سنو، اگر میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا ہے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کونین مجھ میں تشریف لائے ہیں، اور اگر میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور جب میرے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ماحول میں میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا مکان مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر بوڑھا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں نے اپنے باغ باغیچوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے
ہو گئے اور بن موسم کے ان پر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیگل بلرام پوری نے کہ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھے اجیاری، اور بن موسم کے پھل گئی بغیا بلون سج گئی ڈاری، ڈولے خلدے گئی مست بیاریا، چدر مانور لٹا بیلا، چدر مانور لٹا بیلا۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی سرزمین پر سرداران مکہ ہی بات چیت کر رہے ہیں کہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا، یہ بھینی بھینی خوشبو کیسے آ رہی ہے، درختوں پر بھی موسم کے پھل لگے نظر کیسے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سردار خانہ کعبہ کے اندر سے طواف کر کے باہر آیا، اس نے پوچھا ہے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہے، یہ بھیڑ بھاڑ کیسی ہے؟ تو مکہ والوں نے کہا کیا تمہیں اندازہ نہیں لگ رہا ہے، آج دیکھو تو لوگوں کے مکان مہک رہے ہیں، درختوں پر بھی موسم کے پھل لگے نظر آ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ انقلاب محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ سرداران مکہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی بھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب میں نے طواف مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، سردار قریش عبد المطلب کی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا، وہ اتنا عظیم الشان بچہ تھا کہ میرا دعویٰ ہے مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں کسی قبیلے میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر جو جو کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا، جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ محراب کعبہ جھک گئی ہے، جب سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساجے دیکھو محراب کعبہ جھکی، جس کے ساجے دیکھو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ سرداران مکہ کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ سردار قریش عبد المطلب کی گود میں کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اب سارے سردار خانہ کعبہ کے قریب جا رہے ہیں، ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب میرے آقا کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو سرداران مکہ نے کہا اے سردار قریش، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور سرداران مکہ کی نگاہ میرے آقا کی رخ زیبا پر پڑی تو گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں اس طرح بول پڑے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں نہیں، اور وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نعرے رسالت شادی خانہ آبادی حضرت علامہ مفتی شاور علی مصباحی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا عظیم الشان بچہ نہیں دیکھا۔ نبی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی عش کر رہا ہے اور بیان دے رہا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ارے خدا کی قسم، نبی کے حسن و جمال کا حال تو یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند میرے مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ یہ نبی کے حسن و جمال کا حال ہے، یہ نبی کی عظمت کا حال ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں ان کے رخسار کا یہ حال ہے۔ آؤ جبریل امین سے پوچھا جائے جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے، وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت صالح کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت دانیال کو بھی دیکھا ہے، حضرت ذوالکفل کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کے بھی حسن و جمال کو دیکھا ہے، جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا جائے اے سید الملائکہ ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں؟ تو روح الامین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا ہے لیکن محمد کے طلبوں جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اب قربان جاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حلیم الطبیعت رفیع المرتبت امام احمد رضا پر انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا، یہی بول سدرا والے جب نے چاہ کے تھالے سب میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرے رسالت شادی خانہ آبادی حضرت علامہ مولانا مفتی شعبان علی مصباحی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس کیا جائے اشتیاق بھائی درود پاک پڑھیں، تھوڑی سی اور باتیں ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہدی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد ہوا، حصول برکت کے لیے میں نے نبی کا میلاد نہیں پڑھا۔ دیکھیے بچیاں باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں، اگر بیٹی زیادہ خوش ہو تو بھی باپ رو دیا کرتا ہے، اور بیٹی زیادہ غمگین ہو تو بھی باپ رو دیا کرتا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر شریف آپ کی ہے۔ کتنے سال کی؟ 6 سال کی۔ بولتے رہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کی زبانوں کو اپنے ذکر میں اور اپنے حبیب کے ذکر میں ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ حضرت خاتون جنت کی عمر شریف کتنی ہے؟ 6 سال، اور مکہ کی سرزمین ہے۔ خاتون جنت گزر رہی تھی گلیوں سے، ابو جہل کی نگاہ جب پڑی فاطمہ خاتون جنت پر تو اس نے میرے نبی کو ہم سب کے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیا۔ اگر بیٹا ہوتا تو شاید یہ سوچ کر گزر جاتا کہ یہ اپنی زبان سے برا بھلا کہہ رہا ہے، کون اس کے منہ لگے بات کو آگے بڑھائے، لیکن پیارے بیٹی باپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ آپ فرماتی ہیں تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ محمد رسول اللہ کو سچا بنا کر بھیجا ہے۔ جب اتنی بات خاتون جنت نے کہی، ابو جہل ایک تماچا آپ کے چہرے پہ مار دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے گھر واپس آنے لگی۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچتی ہیں، آقا کریم کی نگاہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی نظر چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ میرے سرکار کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آ فاطمہ اپنے باپ کے سینے سے لگ جا۔ خاتون جنت ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باہوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تمہارے راہ میں گڈھے کھودے گئے مگر کبھی تمہیں آنسو نہ آیا؟ بیٹی بتاؤ تمہیں لعن و طعن کیا گیا مگر کبھی تمہیں آنسو نہیں آیا؟ تیری شان میں گستاخیاں کی گئی مگر تجھے کبھی آنسو نہیں آیا؟ تیری راہ میں کانٹے ڈالے گئے مگر بیٹی کبھی تجھے آنسو نہیں آیا؟ بیٹی آخر بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو رلا دیا؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا
मैं मक्का की गलियों से गुजर रही थी, अबू जहल आपको गालियां दे रहा था, बुरा भला आपको कह रहा था, मुझसे गवारा ना हुआ, मैंने पलट कर जवाब दिया, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाकर भेजा है। इतना कहना था कि अबू जहल ने मुझको तमाचा मार दिया, इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता है। उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें, मेरे आका की 63 साल जिंदगी है, मगर मेरे आका ने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की है। नबी की कोई भी तारीख ऐसी बयान नहीं कर सकते हैं, कोई भी हवाला नहीं पेश कर सकते हैं कि मेरे सरकार ने किसी के लिए बददुआ की हो। लेकिन आज जब बेटी की आंखों में आंसू देखा है नबी ने, अपनी लख्त जिगर खातून जन्नत की आंखों में आंसू देखा है मेरे मुस्तफा ने, तो नबी कौनैन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, माथे पर गुस्से से पसीना आया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी सुनो, जाकर अबू सुफियान से कह दो कि अबू जहल मेरी बेटी से माफी मांगे और आइंदा ऐसा काम ऐसी हरकत ना करे, वरना आज मोहम्मद का दिल कितना टूटा है, आज मोहम्मद को इतनी तकलीफ हुई है। अगर अबू जहल माफी नहीं मांगता है तो मोहम्मद अपने रब की बारगाह हमें दुआ कर देगा, बददुआ उसके हक में कर देगा, अबू जहल की नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी। आज मोहम्मद को इतनी तकलीफ हुई है, मोहम्मद ने आज तक किसी को बददुआ नहीं दी है, लेकिन आज बददुआ दे देगा। अल्लाहु अकबर। हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान के पास जाती है, अबू सुफियान के दरवाजे को खटखटाती है, अबू सुफियान बाहर आए। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे हजरत अबू सुफियान के पास पहुंचकर खातून जन्नत कहती है, ऐसी ऐसी बात है, मेरे बाबा ने कहा है कि अबू जहल ने मुझको तमाचा मारा है, आप जाकर अबू जहल से कहें कि वो मुझसे माफी मांग ले। अबू सुफियान खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को गोद में लेते हैं और अबू जहल के पास पहुंचते हैं। अबू जहल के पास पहुंचने के बाद अबू सुफियान कहते हैं, ए अबू जहल सुन, तुझको इतना भी शर्म नहीं आई, इतनी भी हया न आई, तूने 6 साल की बच्ची को तमाचा मार दिया। सुनो, तेरी मेरी दुश्मनी मोहम्मद से है, तेरी मेरी अदावत मोहम्मद से है, बड़ों का मामला बड़ों पर है, लेकिन तूने इस चाँद से चेहरे वाली बच्ची के चेहरे पर तमाचा कैसे मार दिया? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, अबू जहल की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अबू सुफियान कहते हैं, बेटी फातिमा अबू जहल को तमाचा मारो। अबू जहल को जब तमाचा मारने की बात आई है तो खातून जन्नत कहती है, नहीं, मैं तमाचा नहीं मारूंगी, मैंने इसको माफ कर दिया है। अबू सुफियान फिर कहते हैं, बेटी अबू जहल ने तुमको तमाचा मारा था, तुम भी इसको तमाचा मारो। तब खातून जन्नत ने कहा था, चाचा अबू सुफियान, आपने हमें जाना नहीं, पहचाना नहीं, हम नबी के घराने वाले हैं, नबी ने हमको ये तालीम दी है कि दुश्मनों को माफ कर देना, उनसे बदला नहीं लेना। हमारे नबी ने ये तालीम दिया है, हमारे बाबा ने ये तालीम दिया है कि दुश्मनों से बदला नहीं लिया जाता, उन्हें माफ कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ? अबू सुफियान हाथों का तमाचा बनाते हैं हजरत खातून जन्नत का और अपने हाथों से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारते हैं। हजरत फातिमा मुस्कुरा उठती है। अब जब दोबारा नबी कौनैन के काशान नबूवत पर आई तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुश थी आप। अभी मैंने कहा कि बाप बेटी को ज्यादा गमगीन देख ले तो भी रो देता है, बेटी को ज्यादा खुश देख ले तो भी रो देता है। अब जब हजरत फातिमा आई हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में खुशी चमक रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी लख्ते जिगर खातून जन्नत के चेहरे पे हशाशियत और बशाशियत देखी है, नबी कौनैन ने देखा है कि मेरी बेटी मुस्कुरा रही है, खुश है, तो बेटी को खुश देखकर मेरे आका की आंखों में फिर आंसू आ गए। नबी ने अपनी बाहें फैला दी हैं और फरमाया, आ बेटी फातिमा अपने बाप के सीने से लग जा। हजरत खातून जन्नत दौड़ती हुई नन्हे नन्हे कदमों से 6 साल की उम्र शरीफ है आज हजरत फातिमा की, नबी के सीने से लग जाती है। मेरे आका पूछते हैं, बेटी बात फातिमा बताओ, क्या रहा, क्या गुजरा? अबू सुफियान के पास गई थी, मामला क्या हुआ? हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, बाबा जान, मैंने तो अबू जहल को माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने मेरे हाथों का तमाचा बनाया है और अबू जहल के चेहरे पे मार दिया है। उन्होंने ये काम किया था जिसकी वजह से मुझे खुशी हो रही है। इतना सुनना था कि नबी करीम का दरिया रहमत जोश में आता है, नबी के लबे मुबारक में जुम्बुश किया। मैं एक बात अर्ज करता चलूं, मक्का के जितने का मास्टर माइंड कुफार थे सब काफिर होकर मरे हैं। उतबा काफिर होकर मरा है, शैबा काफिर होकर मरा है, अबू लहब काफिर होकर मरा है, अबू जहल काफिर होकर मरा है। ये सब काफिर होकर मरे हैं जो बड़े बड़े कुफार थे। उन्हीं मास्टर माइंड कुफार में हजरत अबू सुफियान भी थे, लेकिन अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली है? अबू सुफियान ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं, इन्हीं को सिर्फ ईमान की तौफीक क्यों मिली है? आओ इस रात से भी पर्दा उठाता चलो। जब हजरत फातिमा मुस्कुराती हुई आई हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते सवाल को रब की बारगाह में दराज किया। नबी अर्ज करते हैं, मेरे मौला अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि कलमा पढ़ाकर उसको मेरी झोली में डाल ना देना।
اس لیے حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھے، دار اسلام میں داخل ہوئے، صحابی کا درجہ ملا۔ اگر عمر مراد نبی ہیں تو ابو سفیان دعائے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں بچیوں کے بارے میں سترم من النار، حجابم من النار۔